بندوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، انہوں نے بڑا ٹائم لگا دیا ہے۔ ابھی تینوں مہمان ہیں تو ان سے ریکویسٹ کریں گے اپنے اپنے ٹائم میں جو نا خطاب فرمائیں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں علامہ منتظر حسین نجفی آف لاہور۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آگے کر میں ڈیٹ لا دوں نا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوشنودی وارث کائنات باواز بلند صلوات اللہ۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد۔ خوشنودی وارث کائنات مل کے باواز بلند صلوات اللہ۔ آپ کے سامنے اس کائنات کی رحمت کی حدیث کی تلاوت کی کہ جو تعارف کا محتاج نہیں، محمد مصطفیٰ کائنات کے لیے رحمت، سلطان الانبیاء حبیب کبریاء محمد المصطفیٰ، حسنین کے نانا، بطول کے بابا، علی مرتضیٰ کے بھائی، اور اللہ کی عظیم حجت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سرزمین واکھارا میں میرا پہلا پروگرام، چونکہ یہ حسینی سلسلہ، عزاداروں والا سلسلہ، یہ ایک دوسرے کے تعارف کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں لاہور سے اگر یہاں پہ آ گیا تو اطمینان قلب اتنا تھا کہ عزادار اور مولا حسین کے گھر جا رہا ہوں۔ راستے کی تنگیاں، راستے کی مشکلات، رکاوٹیں، پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی جب بندہ مظلوم کربلا کے ذکر میں آ جاتا ہے۔ فرمان کس عظیم ہستی کا ہے؟ سلطان الانبیاء۔ آئیے بتاؤں کہ یہ کون سی عظیم ہستی ہے
کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ او کائنات والو، میں نے آدم بھیجا، آدم اور تھا، میں نے نوح بھیجا، نوح اور تھا، میں نے خضر بھیجا، خضر نبی اور تھا، میں نے موسیٰ بھیجا، موسیٰ نبی اور تھا، میں نے یونس کو بھیجا، یونس نبی اور تھا، میں نے یعقوب کو بھیجا، یعقوب نبی اور تھا، میں نے ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم نبی اور تھا، میں نے اسماعیل کو بھیجا، اسماعیل نبی اور تھا، میں نے موسیٰ عیسیٰ کو بھیجا، یہ نبی اور تھے، میرا مصطفیٰ اور ہے۔ کسی نے پوچھا اس کی عزت اتنی کیوں ہے؟ اللہ کی آواز حدیث قدسی میں آتی ہے، او کائنات والو، محمد کی عزت اتنی ہے، محمد کے سر سے پسینہ گرتا ہے، میں کبھی آدم بناتا ہوں تو کبھی نوح بنا دیتا ہوں۔ یا اللہ، توجہ کر رہے ہیں؟ وہ عظیم اللہ کی حجت فرما رہی ہے، کائنات والو، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب 14 کے 14 محمد ہیں۔ جب یہ کہا محفل سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اے رحمت للعالمین، بے شک تیرا مقام بلند ہے، مگر جب بھی فضیلت کی بات آئی ہے تو نے کہا علی کی فضیلت ہے، جب نماز کی فضیلت آئی تو نے کہا علی جیسا کوئی نمازی نہیں، جب زکوٰۃ جیسی فضیلت کی بات آئی تو نے کہا جیسے علی نے زکوٰۃ ادا کی ہے کائنات میں ویسے کوئی زکوٰۃ ادا کر نہیں سکا۔ جب سجدے کی بات آئی علی کے لیے کہا، جب رکوع کی بات آئی علی کے لیے کہا، جب تسبیح کی بات آئی علی کے لیے کہا، جب مقام ولایت کی بات آئی علی کے لیے کہا، جب بھی فضیلت کی بات آئی علی کے لیے کہا، عصمت کی بات آئی علی کے لیے کہا، امامت کی بات آئی علی کے لیے کہا، ولایت کی بات آئی علی کے لیے کہا، ہر فضیلت کی بات علی کے لیے کہتے آئے۔ آج اپنا نام کیوں لے رہے ہیں کہ پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، آخر والا بھی محمد ہے، ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ رحمت للعالمین نے اس وقت کے دشمن علی کو نگاہ میں نہیں رکھا، بلکہ 1400 سال کے بعد آنے والا ہر دشمن علی مصطفیٰ نے اپنی نگاہ میں رکھ کے کہا، او کائنات والو، میں اللہ کی رحمت ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بغیر وحی کے بولتا نہیں، میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ لوگوں سے ایک زمانہ آئے گا محمد کا نام برداشت ہو جائے گا، مگر 14 صدی کے بعد ایسے منکر علی آ جائیں گے کہ اگر میں کہہ دوں اولنا علی جن، اوسطنا علی جن، آخرنا علی جن، کلنا علی جن، کائنات والوں پہلا بھی علی ہے، درمیان والا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب 14 علی ہیں۔ اگر مصطفیٰ ایسا کہہ دے 1400 سال کے بعد آنے والے دشمن علی سے ایک علی برداشت نہیں ہوگا، 14 علی کیسے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں سستی نہیں کر رہا، یہ نہیں سمجھ رہا کہ سرزمین وہاں کھارا میں میرا پہلا پروگرام ہے، بلکہ میرے سامنے مولا کے عظیم مدح محترم میرے لیے، کیونکہ ہم نے یہ جو گزشتہ عشرہ محرم گزرا ہے اکٹھے تھے، میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، بہت ہی عظیم مولا کے مداح خان ذاکر اہل بیت قبلہ علی رضا جعفری صاحب میرے سامنے ہیں۔ دعا گو ہوں مالک و خالق ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کی حدیث میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہوگا، لوگ 14 علی کیسے برداشت کریں گے؟ کیونکہ یہ سبز قبا جو اس مجلس کا ٹائٹل موضوع ہے وہ مولا حسن مجتبیٰ کی مناسبت سے ہے۔ دل چاہتا ہے کیونکہ میرے بعد آنے والے آخر میں جو ہوں گے وہ مولا کی شہادت آپ کو بیان کریں گے، اس سے پہلے دل چاہتا ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ کی سوانح حیات اور فضائل میں سے کچھ چند نکات آپ کے سامنے گوش گزار کیے جائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسن مجتبیٰ عصمت کی
دوسری کڑی امامت کی دوسری کڑی، ولایت کی دوسری کڑی۔ مولا حسن مجتبیٰ ایک باغ میں موجود ہیں، باغ ہے کھجوروں کا، وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اور چونکہ میں سید ہوں، بڑی دور دراز سے آیا ہوں، میں اپنی زندگی میں کافی عرصہ ہو گیا ذکر اہل بیت کرتے ہوئے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے بدبخت کو امیر نہیں کہا جو علی کا دشمن ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ سستی کر جائیں آپ کا مقدر، میں سستی نہیں کر رہا، کبھی کسی ایسے بدبخت کو میں نے امیر نہیں کہا جو علی کا دشمن ہو۔ غریب شام، فقیر شام، وہاں اس کھجوروں کے باغ سے اس کا گزر ہوا، گزرتے گزرتے ان کی روش تھی، یہ اہل بیت کو سوال کرتے تھے اپنے علم کے اضافے کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت کو آزمانے کے لیے، اور جب بھی انہوں نے اہل بیت کو آزمایا کائنات میں پھر یہ بول نہیں سکے، ایسا لاجواب کہ اہل بیت کے ہر فرد نے۔ مولا حسن مجتبیٰ کے سامنے یہ بندہ آ کر کے کہتے ہیں غریب شام کہ اے حسن، میں نے سنا ہے کہ تو بھی علم غیب رکھتا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، تو مصطفیٰ کا خون ہے، تو 14 معصومین میں سے ایک معصوم ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ پوچھوں۔ حسن مولا مسکرا کے فرماتے ہیں او کائنات کا بدبخت، تو جانتا نہیں کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہے، اگر حسن چاہے تو تیرا سوال بھی تجھے بتائے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ تیرا سوال بھی تجھے بتائے اور تیرا جواب بھی تجھے بتائے۔ کہتا نہیں حسن سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ دو۔ مولا حسن مجتبیٰ مسکرا کے فرماتا ہے سوال کر، میں تجھے علمی جواب ایسا دوں گا کائنات میں منہ چھپائے گا چھپا نہیں سکے گا۔ کہتے سوال چھوٹا سا ہے، حسن یہ بتا جس کھجوروں کے باغ میں تو کھڑا ہے نا، یہ جو سامنے والے کھجور کا درخت ہے، حسن یہ تو بتا تو وقت کا امام ہے، اس کھجور کے درخت کے اوپر کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ حسن مجتبیٰ اس کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں بدبخت، اس کھجور کے درخت کے اوپر 3313 کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ بندہ حیران و پریشان، فقیر شام دیکھ کر کے کہتے ہیں حسن تو کیا کہتا ہے کہ میں گنواؤں گا نہیں، اپنے فوجیوں کو بتاؤں گا نہیں، میں اپنے فوجی اس درخت کے اوپر چڑھاؤں گا، ان کو کہوں گا ایک ایک کھجور اتار کر کے یہاں فرش خدا زمین خدا پہ رکھیں، پھر میں گنواؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ تو سچا ہے کہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو سچا ہے کہ نہیں، اتنا کہنا تھا۔ اس بدبخت نے کھجور کے درخت کے اوپر اپنے چند فوجی چڑھائے، ایک ایک کھجور جب اتاری گئی نیچے رکھا گیا، ایک مرتبہ حیران و پریشان ہو کے فوجیوں کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے بتاتے کیوں نہیں ہو، کھجوریں ہیں تو ہیں کتنی؟ فوجی اس کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں بدبخت، علی کے بیٹے نے سچ کہا ہے، 3313 ہیں، 3313 ہیں۔ اس نے روش بدلی، اس نے سیاست بدلی، اس نے پینل بدلا، اس نے اپنی وہ جاسوسی والی عقیدے کو بدلا، مزاج بدلا۔ فوجیوں کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں بدبختو، حسن تو اپنی بات میں سچا ہو جائے گا، اب ایسا کرو ان کھجوروں میں سے ایک کھجور کم کر دو، ایک کھجور کم کر دو۔ فوجیوں نے ایک کھجور کم کی، اب گنو۔ جیسے فوجی گنتے ہیں یہ کہتے ہیں کتنی ہیں، وہ کہتے ہیں اب بھی 3313، اب بھی 3313، اب بھی 3313۔ کہتے ہو بدبختو، پھر بھی تو حسن سچا ہو رہا ہے، اب اس میں ایک کھجور بڑھا دو تاکہ یہ 3314 ہو جائے۔ اب وہ بڑھاتے ہیں، پھر یہ پوچھتا ہے فوجیوں بتاؤ تو صحیح کھجوریں ہیں کتنی؟ وہ کہتے ہیں بدبخت بڑھاتے ہیں پھر بھی 3313، کم کرتے ہیں پھر بھی 3313۔ یہ کہتے ہیں یہ ہوا کیسے؟ اب یہ منہ چھپا کر کے حسن کو پشت کر کے اسی محفل کھجوروں کے باغ سے ایک مرتبہ نکلنے لگا۔ حسن امام نے اس کا دامن پکڑا، او بدبخت کائنات کو بتاتا تو جا کہ علی کے بیٹے نے تجھے کہا کیا تھا۔ کہتے حسن 3313 ہیں، تیرا نانا بھی جادوگر تھا، تو بھی جادوگر ہے، تم نے جادو کے ذریعے کھجوروں کو اتنا بنا دیا ہے ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی۔ حسن مسکرا کے فرماتے ہیں او بدبخت تو جانتا نہیں ہے کہ ہم لسان اللہ ہے، کھجوریں اتنی تھی نہیں، میں حسن نے کہی اور ہو گئی۔
توجہ کر رہے ہیں؟ حسن مجتبیٰ مولا فرماتے اتنی تھی نہیں، بندہ خدا ہماری زبان اللہ کی زبان ہے۔ اور آپ جو یہ عزادار مومنین و مومنات میری مائیں بہنیں اس فرش عزا کے اوپر آئے ہیں، بھائی علی رضا نے مجلس کا انتظام کیا آپ کے لیے۔ بانی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اور بانی کو آپ شکریہ ادا کر کے جایا کریں اہل علاقہ کہ آپ نے مولا مظلوم کربلا کی فرش عزا کا انتظام کیا، اور ہم نے اپنے گھروں میں اس امام بارگاہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے مولا کا عظیم ترین ذکر سنا، اور ذکر سننے کا سبب، اس نیکیوں کا سبب وہی بانی ہوتا ہے۔ دعا کیا کریں بانیان کے لیے، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یہی مولا حسن مجتبیٰ ہیں۔ فقیر شام نے پھر کیا کیا؟ پہنچا شام، اس نے اپنے وزیر مشیر بھیجے کہ حسن کو جا کر کے بلاؤ، میرے دربار میں آئے۔ انہوں نے ایک پری پلاننگ، ایک سیاست تھی ان کی، انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ جب حسن دربار میں آئے گا تو حسن کے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بدبخت نے 900 کرسیاں لگائی، 900 کرسیوں کے اوپر 900 اپنے وزیر مشیر، اپنے فوجی بدماش بٹھائے، اور جیسے وہ فوجی مشیر مولا حسن مجتبیٰ کو لے کر کے اس کی دربار میں گئے نا، جاہو حشم و جلال وجہ اللہ کے چہرے پہ اتنا تھا، ابھی ایک قدم دربار میں حسن کا آیا تھا، یہ بدبخت اپنی مسند سے کھڑا ہوا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کھڑا ہوا۔ کسی فوجی نے کہا اے فقیر شام، تو کہتا تھا حسن کے لیے کوئی فوجی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کیوں کھڑا ہوا؟ تو کھڑا استقبال کے لیے کیوں ہوا؟ یہ کہتے مجھے خود کو بھی محسوس نہیں ہوا، ایک قدم دربار میں حسن کا آیا تھا، یا ایک آگ کا گولا میرے چہرے کے قریب آیا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے بدبخت، تو منبر پہ بیٹھا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، اٹھ، جو آنے والا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے، اگر اس کا استقبال نہ کیا تو زمانے میں چہرہ نہیں دکھا سکے گا۔ جیسے مولا حسن مجتبیٰ دربار میں بیٹھے، کرسی کے اوپر انہوں نے بٹھایا۔ اب وہ جو ان کا مشورہ تھا کہ حسن سے سوال کریں گے، علی ابن ابی طالب نے تو پوری زندگی مصلی کے اوپر گزار دی ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ منبر درسگاہ کربلا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اور آنے والا کوئی بھی ہے، ذاکر ہے، مولوی ہے، چھوٹا سا کوئی مولا کا مداح ہے، سوز خان ہے، نوحہ خان ہے، جو بھی یہاں پہ آئے اسے چاہیے کہ ایسی چیز دے کر کے جائے جس سے اہل بیت راضی ہوں۔ یعنی فقط واہ واہ کرانے کا نام عزاداری مظلوم کربلا نہیں ہے، یا فقط کالا لباس پہن لینے کا نام عزاداری کربلا نہیں ہے، بلکہ کردار کی تبدیلی کا نام عزادار ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا میرے کائنات سے کسی نے پوچھا، مولا اگر ہم کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں، کہ ایسے محلے اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں بندے ہمیں نہ جانتے ہوں کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، مولا پھر ہمیں کیسے بتانا چاہیے ان لوگوں کو کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا واسطہ تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے؟ بڑا ہی لطیف جواب دیا مولا میرے کائنات علی ابن ابی طالب نے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہو، کائنات والو جب آپ کسی محفل میں جاؤ نا، لاکھوں کا مجمع ہو، لاکھوں کے مجمع میں میرا ایک ہی علی کا چاہنے والا ہو، اس کی زبان حرکت نہ کرے، اسے بتانا نہ پڑے کہ میں علی کا حبدار، حسین کا عزادار ہوں، بلکہ اس کے کردار سے ایسی خوشبو آئے کہ زمانہ کہے یہ جو لاکھوں میں ایک کھڑا ہے نا، اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، اس کا تعلق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہے، نماز کربلا میں ختم ہو گئی تھی۔ اور بندہ خدا اپنی عقل کا علاج کر، اگر نماز کربلا میں ختم ہو گئی تھی تو جناب سید و ساجدین کو ساجدین کیوں کہتے ہیں؟ زین العابدین ہے میرے مولا کا لقب، لیکن زمانہ سمجھتا نہیں ہے۔ دامانے وقت میں گنجائش ہوتی میں آپ کو بتاتا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ ٹائم وقت ہے، میرے بعد آنے والے بھی آ چکے ہیں۔ تو دربار میں مشاورہ جو کی گئی تھی، حسن سے سوال کریں گے، اپنے باباؤں داداؤں کی امہارتیں بتائیں گے، کیونکہ حسن کے بابا علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی مصلی پہ گزاری ہے، اس نے کچھ جمع کیا ہے نہیں۔
عمراء میں سے علی ابن ابی طالب کا نام ہے نہیں. بندہ ایک کھڑا ہوا پہلی کرسی سے, اس نے کہا حسن مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ مولا نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ وہ کہتے حسن جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ بڑا ہی لطیف حسن مجتبیٰ نے جواب دیا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا دوبارہ سوال کر میں حسن تجھے جواب دوں. کہتے حسن اے علی کے بیٹے, بطول کے بیٹے, جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کون سے باپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا حسن تجھے پتہ ہے میرے بابا کی اتنی زیادہ بکریاں تھی, بھیڑیاں تھی, اونٹ تھے اور گائے تھی, بکریاں تھی. میرا بابا عرب امارات کا بہت بڑا تاجر ہوا کرتا تھا. وہ بیٹھا, دوسرا بدبخت اٹھا, اس نے کہا حسن تو مجھے بھی جانتا ہے؟ حسن نے کہا تو اپنی زبان سے بتا. کہتا ہے میرا بابا سونے کی تجارت کیا کرتا تھا, عرب کے سونے کے تاجروں میں سے بہت بڑے میرے بابا کا نام ہے. تیسرا اٹھا میرا بابا چاندی کا کاروبار کرتا تھا. چوتھا اٹھا میرا بابا ہیرے جواہرات کا کام کیا کرتا تھا. پانچواں اٹھا میرے بابا کے پاس اتنے درہم و دینار تھے. المختصر کروں 900 بدماش فوجی اس دربار میں بیٹھا ہوا اپنے باباؤں کی عمارتیں بتاتا رہا. حسن مجتبیٰ وجہ اللہ کے چہرے والا, لسان اللہ والا, دیکھ کر کے مولا ہنستے رہے کہ تم بتاتے رہو میں علی کا بیٹا ہوں. دربار پورے بھرے میں تمہیں لاجواب کر کے نہ گیا تو میں بطول کا بیٹا نہیں. جب 900 بندہ کرسی سے کھڑا ہو کر کے حسن کو اپنی عمارتیں اور دولتیں بتاتا رہا, جب یہ سارے بیٹھے بڑا لطیف جملہ دینے لگا ہوں. اب حسن مجتبیٰ اپنی کرسی سے ایک مرتبہ اٹھ کر کے کہتے ہیں او بدبخت و وزیر و مشیرو, تمہارے ساتھ میرا حسن کا تقابل نہیں ہے, بلکہ میں اس غریب شام جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا کر کے ایک بات کرتا ہوں. اگر اس نے جواب دے دیا آپ سارے سچے, اب کے دعوے سچے. حسن مجتبیٰ اس غریب شام کو ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتا ہے الیہ تو حسن کے قریب آ رہا, تو حسن کے قریب آ. وہ بندہ حسن کے قریب آیا, بدبخت کا سر جھکا ہوا ہے. کہتے ہیں حسن پوچھ کیا بات ہے؟ اب مولا اس کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں اے غریب شام تو جانتا ہے میں اپنے بابا کی فضیلتیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ تو میرے بابا علی کے سجدوں سے واقف ہے. میرا بابا سجدے کتنے طولانی کیا کرتا تھا. اے غریب شام میں تجھے اپنے بابا علی کی کریمی نہیں بتاؤں گا جو کمبر کو کہتا تھا اونٹ کی قطار پوری سونے کی فقیروں کو دے دے. اے غریب شام میں تجھے اپنے بابا کی سخاوت نہیں بتاتا, اس کی کریمی نہیں بتاتا, تجھے یہ بھی نہیں بتاتا کہ میری ماں بطول کا مقام کیا ہے. میں تجھے یہ بھی نہیں بتاتا میرے نانا مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے. میں تجھے یہ بھی نہیں بتاتا کہ میں حسن کا مقام کیا ہے. اے بدبخت, اے فقیر شام, میں حسن کے قریب ہو کے کھڑا ہو. حسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں او بدبخت, اگر میں چاہوں تو جو چاہوں اللہ ویسے کر دے گا. میں حسن اپنی ماں بطول سے لے کر کے اپنی ماں حوا تک کا کردار بآواز بلند تیرے دربار میں بتاتا ہوں. تیری جرت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. بندہ جواب نہ دے سکا. ایک اور بدبخت کی قسمت پھوٹی. حسن یہ تو تیرے بابا کے اعجازات و کمالات ہیں, ٹھیک ہے, یہ تیری ماں کی فضیلت ہے, بطول کا مقام ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. حسن تو بتا فضیلت کا آخری جملہ. حسن تو یہ بتا کہ تیرا مقام کیا ہے. حسن تو کر کیا سکتا ہے. اب مولا حسن مجتبیٰ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں او بدبختو, تم جانتے نہیں ہو ہم 14 مشیت اللہ ہیں, ہم 14 ارادت اللہ ہیں, ہم 14 امر اللہ ہیں, ہم 14 اذن اللہ ہیں, ہم 14 صلاۃ المومنین ہیں, ہم 14 حی علی الصلاۃ ہیں, ہم 14 حی علی الفلاح ہیں, ہم 14 حی علی خیر العمل ہیں, ہم 14 اللہ کا ارادہ ہیں,
ہم 14 ید اللہ ہیں، ہم 14 عین اللہ ہیں، ہم 14 لسان اللہ ہیں، ہم 14 جنب اللہ ہیں، ہم 14 ارادت اللہ ہیں، ہم 14 اللہ جو کہتا ہے کن وہ ہم 14 ہیں۔ حسن مجتبی ان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہو کائنات والو، اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ کے حکم سے اگر میں حسن چاہوں زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین بنا دوں، میں مشرق کو مغرب بنا دوں، میں مغرب کو مشرق بنا دوں، میں شمال کو جنوب بنا دوں، میں جنوب کو شمال بنا دوں، میں حسن چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں اور عورت کو مرد بنا دوں۔ ایک بدبخت کی قسمت پھوٹی، سامنے کھڑا ہو گیا، حسن ہر بات مان سکتا ہوں مگر یہ کیسے کہ تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دے۔ وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، لسان اللہ نے حرکت دی، اللہ کی زبان اس دربار میں بولی، او بدبخت شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ جاتی۔ اس کو سیٹ کرو بیٹا، صلوات بار محمد وال محمد۔ مقام مومن کیا ہے؟ یہ جو ہم مولا کی عزاداری کرتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں اس دنیا میں، بار بار کہتے ہیں یا علی یا علی، علی کا نام لینے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یعنی بندے کی پہچان کیسے ہو کہ وہ مومن ہے؟ آخری جملہ، اس کے بعد چند جملے مصیبت کے، کیسے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے؟ یعنی بندہ تاریخ عالم میں ڈھونڈنے میں پریشان و حیران ہو جاتا ہے، یعنی تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، یعنی عام سے بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب کوئی بندہ وضو کر لیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ وضو کر کے مصلی پہ آ جاتا ہے، بندہ پہچان نہیں کر سکتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، بندہ وہی رکوع کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ سجدے پہ سجدے کیا کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ تسبیح و تقدیسات کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ حج پہ چلا جاتا ہے، لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ صدقہ دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن ہے منافق ہے، وہی بندہ یتیموں فقیروں اسیروں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ مومن ہے یا منافق ہے، وہی بندہ حسن اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ ایک بندہ چھٹے تاجدار ولایت کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا بتائیں تو صحیح پتہ کیسے چلے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ صادق آل محمد مسکرا کے فرماتے ہیں، او کائنات والو، جو بندہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کا نام سن کر کے مسکرا دے وہ مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جائے وہی تو منافق ہے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، نہ جانے کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہو۔ عزادارو، آپ کا مہمان ہوں، سید ہوں، التماس کروں گا کہ کائنات میں جب تک اللہ نے سانسیں دی ہیں دو چیزیں اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولنا، ماں کا دربار میں جانا، بیٹی کا بازار میں جانا۔ عجیب اجر رسالت دی ہے مصطفیٰ کے کلمہ گو نے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ خدا کا بندہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، ان کا گھر کیسے اجڑا کبھی دیکھ تو صحیح۔ جناب سیدہ جب گئی نا دربار میں، بی بی کھجوروں کا باغ لینے کے لیے نہیں بلکہ کائنات عالم میں ہر اپنے چاہنے والے کو بتا رہی تھی کہ
کہ اپنے حق کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بی بی مبلغہ ولایت امیر المومنین تھی، علی کی ولایت کو بچانے کے لیے بی بی گئی تھی۔ جب گئی نا بی بی، عجیب سی کیفیت تھی دربار کی، مختصر کروں مسائل۔ میرے دوستان ذاکرین پڑھتے ہیں کہ 4 گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی رہی۔ میں نے خود مطالعہ کیا ہے، 4 گھنٹے فقط بی بی کا مقدمہ سنا نہیں گیا۔ عزادارو 4 گھنٹے گزرے نا، سیدہ رو کے فرماتی ہیں چاچا سلمان اس بدبخت کو کہے کہ میں زہرا تھک گئی ہوں۔ عزادارو یہ کہنا تھا، جناب سلمان جاتے ہیں۔ تحریر مانگی گئی، مصطفیٰ کی تحریر بیان کی گئی، تحریر دکھائی گئی۔ جب تحریر دکھائی گئی، تحریر کو جھٹلایا گیا۔ بہت بڑا طولانی مسائل ہے، میں نے چھوڑ دیا قبلہ صاحب کی آمد پہ۔ بی بی جب دربار سے گھر میں گئی نا، کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہیں۔ بی بی جاتے ہی جناب عالیہ کے پیشانی کا بوسہ دے کے کہتی ہیں، عالیہ میں سمجھ گئی ہوں یہ مدینہ بھی ہے، میرے بابا کے کلمہ گو ہیں، میرا دربار میں یہ حال ہوا تو عالیہ تیرا بازار میں کیا حال ہوگا۔ عزادارو یہی بی بی باتیں ہی کر رہی تھی، اجر رسالت دینے کے لیے مصطفیٰ کے کلمہ گو لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ آئے جہاں پہ مصطفیٰ آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی، علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ سیدہ رو کے فرماتی ہیں، فضا دروازے پہ جا کر کے کہو یہ مصطفیٰ اس دروازے پہ رک جاتا تھا، تھوڑا سا حیا و احترام کرو۔ بی بی آ کے کہتی ہے، یوحناس انی جاریت البتول انی جاریت الزہرا، اے لوگو میں زہرا کی کنیز فضا ہوں۔ ایک بدمعاش نے کہا، فضا بتول کو بول دے اگر علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم دروازہ توڑ کے اندر آئیں گے۔ عزادارو دروازے توڑنے کا نام آیا، جیسے آوازیں بلند ہوئی، بی بی کا گریہ بلند ہوا۔ بی بی روتے روتے دروازے پہ آئی، رو کے فرماتی، حیا کرو، تمہارے اونچے بولنے سے میری زینب ڈر گئی ہے، اور میری کلثوم رو رہی ہے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، ان بدبختوں نے دروازہ جلایا، جلتا ہوا دروازہ، ایک بدبخت نے ٹانگ کی ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ مصطفیٰ کی بیٹی کے پہلو پہ آیا، نیچے گرم زمین، درمیان میں سیدہ، اوپر سے جلتا ہوا دروازہ۔ میں کربلا میں جب زیارت کے لیے گیا، نجف پڑھتا تھا، عزادارو باب سدرہ پہ کتابوں کی دکان ہے، وہاں پہ میں نے خود پڑھا تھا۔ وہ دروازہ فقط دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی، بطول کے پہلو پہ لگی، بطول کا گریہ بلند ہوا، رو رو کے کہتی ہے، یا علی او میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ عزادارو بی بی پہ غش تاری ہوئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا۔ یہ بدبخت دوڑتے ہوئے علی کے خیمے میں، علی کے گھر میں داخل ہوئے۔ عزادارو ایک بدبخت نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، باقی بدبخت لے کر کے علی کو جا رہے تھے، یا جناب زہرا ایک مرتبہ اٹھی، رو کے کہتی ہے، یا علی میں اپنی زندگی میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ عزادارو لوگ سوال کرتے ہیں، بی بی کا پہلو الٹا زخمی تھا، الٹا ہاتھ بی بی کا اسی پہلو پہ تھا، بی بی سیدھے ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی؟ عزادارو آج میں تجھے بتاؤں، اس
سرزمین کھارا کے اوپر میرے غیور مجمع اس لیے بی بی نہیں پڑھتی تھی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح جب علی کو لے جانے لگے بی بی دوڑتی ہوئی پیچھے گئی، علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، یا ایک بدبخت نے تلوار نکالی جناب سیدہ کے سیدھے ہاتھ پہ ماری۔ سیدہ رو کے فرماتی ہے یا علی انہوں نے پہلے میرا محسن مارا، یا علی میرا ہاتھ وما لینا الا البلاغ۔ بسم اللہ۔